بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار وائس چینل۔ قصہ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ڈنکے کی چوٹ پر اپنی قوم کو چیلنج دے دیا کہ اے میری قوم، میں تو فقط اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اس کی امیدوں کا دریا کبھی بھی خشک نہیں ہوتا۔ میں ذات خدا کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا روادار نہیں ہوں، لہٰذا تم مجھے جو نقصان پہنچاتے ہو پہنچا لو۔ در حقیقت یہ تلخ چیلنج حقیقت صداقت نبوت پر دلیل معجزہ تھا، اور ان کے رسول خدا ہونے اور جو ہدایت کا پیغام لائے تھے ان کی سچائی کی شہادت تھی کہ باوجود سطوت و طاقت اور افرادی قوت کے وہ حضرت ہود علیہ السلام کا بال بھی باقی نہ کر سکے، اور ان کا بطلان و فساد عیاں ہو گیا تھا۔ اسی طرح کی دلیل حضرت نوح علیہ السلام بھی اس سے قبل پیش کر چکے تھے، اور انہیں نوح کی خبر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر شاک گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانی یاد دلانا، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تم مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، تمہارے کام میں تم پر کچھ گنج لگ نہ رہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب ایسے ہی کہا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو، ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری، تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو وہ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر عطائی فرمائی، ہم جسے چاہیں درجن بلند کریں، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ بہرحال جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ منفرد دلیل قوم کے سامنے پیش کی تو قوم نے مصیبت بھرا جواب دیا اور کہا، اور بولے، اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چھین دیا کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تم ضرور گھاٹے میں ہو، کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے؟ وہ اس بات کو بعید از خیال سمجھتے تھے، ایک بشر کو رسول بنا کر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس قسم کا شبہ ہمیشہ نئے پرانے جاہل کافر ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ سورہ یونس میں ہے، کیا لوگوں کو اس کا اجنبا ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی لوگوں کو ڈر سناؤ، اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہ بولے، کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تم فرماؤ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے چین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے۔
تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور کیا تمہیں اس کا اجنبا ہوا کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کہ ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے، یعنی اس میں حیرت زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ تاج رسالت کس کے سر سجانا ہے۔ تو قوم نے جواباً کہا، کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے؟ کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنا نہیں، وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم اسے ماننے کے نہیں، غرض اس کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ یعنی انسانی زندگی سے متعلق ان کے ذہنوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ یہی زندگی ہے جو ہم نے اس جہان فانی میں بسر کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں۔ انسانی جسم کے مٹی ہو جانے کے بعد قیامت کے دن جی اٹھنے کو وہ بعید از قیاس سمجھتے تھے۔ وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ ان کا نظریہ تھا کہ ایک قوم مر جاتی ہے، اس کی وجہ سے دوسری آ جاتی ہے، اور بس زنا، دکا اور دہریہ کا نظریہ بھی انہی سے ملتا جلتا ہے کہ رحم انسانوں کو اگل دیتے ہیں اور زمین نگل لیتی ہے، جبکہ آریاؤں اہل ہنود کا عقیدہ ہے کہ اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کے بعد 36,000 سال بعد روحیں پھر واپس پلٹ آتی ہیں۔ الغرض یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ کذب و وافترا، جہالت و بطلان اور اقوال باطلہ اور خیالات فاسدہ پر مبنی ہیں، اور ان کی صداقت پر کوئی دلیل نہیں۔ کفار لوگ ان بے سر و پا باتوں سے انہیں ہی گمراہ کر سکتے ہیں جو عقل و شعور سے پیدل و فسق و فجور میں غرق ہوں، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں جو انہیں گناہ کمانا ہے۔